الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ ومن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ طلاق کے مسئلے کو لے کر کے ہم نے بیان جو کیا تھا اس کی یہ دوسری کڑی ہے۔ جن ساتھیوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں، ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک دے دیں گے۔ ابھی ہم نے جو ایک آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایلا کے متعلق حکم فرماتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں ایلا شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص قسم کھائے تو اسے ایلا کہا جاتا ہے، یعنی قسم کھانے کو لغت کے اعتبار سے ایلا کہا جاتا ہے۔ شریعت میں ایلا کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے متعلق یہ قسم کھائے کہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، اور اس میں یہ قید لگائے 4 مہینہ یا 4 مہینے سے زائد۔ اگر کوئی شخص 4 مہینے سے کم کا ایلا کرتا ہے، یعنی کم کی قسم کھاتا ہے، تو ایلا شرعی نہیں کہلائے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم ہے کہ جب کوئی شخص 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی قسم کھا لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قسم کو یا تو پورا کرے یا پھر وہ کفارہ ادا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے قسم کو پورا کر لیتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ طلاق بائن پڑنے کی صورت میں دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرے گا، لیکن یاد رہے کہ ایک طلاق کی جو اس کے پاس کڑی موجود تھی وہ کڑی ختم ہو چکی ہے، اب اس کے پاس صرف 2 ہی کڑیاں موجود ہیں۔ اس لیے اس چیز میں وہ بہت ہی احتیاط سے کام لے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے قسم کو پورا نہیں کرتا ہے بلکہ 4 مہینے کے اندر ہی وہ اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ قرآن مجید میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص قسم کھا لے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتا ہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، اور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ 3 دن کے روزے رکھے۔ دراصل اسلام کے اندر بہت ہی مساوات کا درس دیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی کڑی کڑی پریشانیوں سے یا کڑی کڑی سزائیں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ آدمی اس سے کھلواڑ نہ کرے، بلکہ اس کا ہمیشہ خیال رکھے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنے کو کہتا ہے، اور اس کے لیے نکاح کو منعقد کیا گیا ہے تاکہ دیگر قوموں سے بھی ہمارا فاصلہ برقرار رہے، اور اسلام کی اپنی ایک شناخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اس دین سے راضی ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس دین سے راضی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی چیز سے راضی ہوتا ہے وہ مکمل اور کامل ہوتی ہے اس کی نظر میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا انتخاب کیا ہے تو اس میں بھی کوئی کجی نہیں موجود ہے، بلکہ یہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی انسانیت کے اوپر بھرپور اترا ہوا یہ ایسا نہج ہے، یہ ایسا طریقہ ہے جس کے اندر ہم اپنی زندگی اگر گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن بھی سرخروئی نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بدرجہ اولاد تو پرہیز کریں، اور اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہی ہو جائے تو علماء سے رابطہ کریں تاکہ اس کے بارے میں شریعت نے کیا حکم فرمایا ہے ان حکموں پر چلنے کی گنجائش پیدا ہو سکے۔ جب ہم کسی چیز کو معلوم نہیں کریں گے تو جاہلیت میں اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے بہت سارے شرعی امور کو چھوڑ دیں گے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں صاف طور پر فرما دیا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اہل علم سے ضرور پوچھیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے اپنا رابطہ بنائے رکھیں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور آئندہ بھی اس کی 3 کڑیاں اور باقی ہیں جن کو ہم آنے والے وقت کے ساتھ ہم اس کو ضرور بیان کریں گے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ امت تک صحیح چیز پہنچ سکے اور امت کو اس سے زیادہ فائدہ ہو، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں تو کچھ ملنے والا تو نہیں ہے، لیکن آپ دین کے پھیلانے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جتنے لوگ لائک کریں گے اتنے لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچے گی، اور اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اس کو دوستوں میں شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے معلوم ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔